بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محبت کے 40 اصول کو ڈسکس کریں گے جو کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے من میں جو سوال اٹھ رہے ہیں اور آپ کو ان کا جواب نہیں مل رہا تو آپ یہ محبت کے 40 اصول پڑھیں تو آپ کو سوالوں کے جواب ضرور مل جائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے جھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے جھلک رہے ہیں۔ تو دوسرا محبت کا اصول، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع دیں بتکدہ تصورات۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پہ غور کرنا پڑے گا، ان باتوں کے اندر، ان اصولوں کے اندر۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہے۔ دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ علماء فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں یہ پہلے درجے پر ہیں۔ دوسرا درجہ صوفیاء کا ہے، تیسرا درجہ اولیاء کا ہے، چوتھا درجہ صرف انبیاء و مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو۔ ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ خدا بھی ہمارے الفاظ و اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصود نہیں، اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے۔ تو دوستو بھائیو، اس میں قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے ظاہری جو ترجمہ ہے اس کو دیکھ کے آپ نے دیکھا ہوگا کتنا لوگوں کو جج کرتے ہیں ہم۔ ایک بندہ دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے یہ قرآن کے اندر ہے تو اس کے مطابق تو یہ بندہ ہے، تو ایسا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ وہ پہلے درجے کے حساب سے اگلے بندے کو جج کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے قرآن کے گہرائی میں چلا گیا ہو، یا اگلے بندے کو قرآن کا پتہ ہی نہ ہو، اور آپ اس کو بات کر رہے ہیں 7ویں آسمان کی، وہ پہلے آسمان پہ بھی نہ پہنچا ہو۔ تو بہت سمجھنے والی بات ہے اس میں۔ تو چوتھا جو اصول آپ نے محبت کا بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو، ادھر تلاش کرو۔ یعنی عاشق صادق کا فرما رہے ہیں جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ سے ہی محبت
اور پیار کرتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس نے اللہ کو دوست بنایا ہوتا ہے اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ تو آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی اگر تلاش کرنی ہے تو ادھر جاؤ، تمہیں اللہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آپ فرماتے ہیں، 5واں اصول، عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق تو بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں، ایک شکستہ دل ہی میں تو خزانہ مدفون ہوتا ہے۔ تو یہ آپ عقل اور عشق کے بارے میں فرما رہے تھے، جس کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔